السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور امت مسلمہ ہے کہ خواب غفلت سے جاگنے کا نام نہیں لینے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ جبکہ ہماری یہودی کمیونٹی نے پاکستان میں ایک بہت کام بڑی چالاکی سے کیا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں کو پیپسی اور کوک جو دراصل ہماری یہودی کمیونٹی کی بنائی گئی شراب ہے وہ پلا پلا کر دوزخ کی آگ میں ڈالتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو کوئی قرآن پاک ترجمہ سے پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ شراب ہر حالت میں مسلمانوں پہ حرام کر دی گئی ہے۔ اور یہ کہ مساجد میں لال رنگ کے کارپیٹ ڈالے گئے ہیں، لال رنگ کی جرمازیں بچھائی گئی ہیں، اور لال رنگ مسلمانوں پہ حرام ہے۔ لال رنگ خون کا رنگ ہے، لال رنگ شیطان کا رنگ ہے، شیطان غصے سے لال پیلا ہوتا ہے، اور لال رنگ قرآن پاک کی آیات بھی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھی انسان کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور خون میرا خیال ہے کہ لال ہوتا ہے، ریڈ بلڈ۔ جبکہ ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کا بیٹا عمران خان، اس نے مسلمان نوجوانوں کو اور دوسرے مذہب کے بے گناہ نوجوانوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ ان کے منہ سے سوائے گالم گلوچ کی کوئی دوسری بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو جب تک میرے مسلمان بھائی خود قرآن پاک ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے کسی بھی حالت میں اصل دین اسلام پر واپس نہیں آ سکتے۔ اور مساجد میں بہت ہی چالاکی اور بہت ہی دھوکہ دہی کے ساتھ ترجمے والا قرآن پاک غائب کروا دیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ کو ترجمے والا قرآن پاک ملیں گے بھی تو وہ شہید ہوئے ہوئے حالت میں ہوں گے، تاکہ مسلمان قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ کر اصل دین اسلام پر واپس نہ آ سکے۔ تو اس کے لیے خود لوگوں کو قرآن پاک ترجمے والا خرید کر پڑھنا ہوگا۔ اور جب میرے مسلمان بھائی اور دوسرے مذہب کے لوگ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ان کے سامنے بتوں کے نام آئیں گے، ود، سوا، یعوق، یغوث، لات، منات، عزا، بال۔ ہماری یہودی کمیونٹی نے بہت چالاکی کے ساتھ یغوث بت کو پورے پاکستان کی مساجد میں یغوث کہہ کر پکارنا شروع کروا رکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یغوث یا یغوث یا ایک صرف بت تھا، اور یغوث کے بارے میں مساجدوں میں کہا جا رہا ہے کہ یغوث ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ یغوث کی اوقات نہیں تھی اور نہ یغوث کی اوقات تھی کہ ہمیں ہر وقت دیکھ سکتا۔ ہمیں ہر وقت دیکھنے والی ذات اکیلے اللہ معبود کی ہے۔ اور قرآن پاک جب آپ ترجمے سے پڑھو گے تو آپ کے سامنے یہ آیت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتا، سنتا، جانتا ہے، اور وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تم اللہ کو پکارو تو صحیح، وہ تمہاری پکار سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر آیت آئے گی جس نے یہ کہا کہ اللہ اکیلا معبود ہے، پھر وہ اس پر قائم رہا، اس پر فرشتے اترتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کر، نہ غم کر، نہ ڈر کر، نہ رنج کھا، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ اور اس وقت پورے پاکستان کی مساجدوں میں ٹائل میں، ماربل میں، کاشی کاری میں، نقاشی کاری میں، آرکیٹیکچر کے آرٹ میں اور جانماز میں اور کارپیٹ میں بتوں کی تصویریں بنا دی گئی ہیں۔ چونکہ میرے مسلمان بھائیوں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا چھوڑ رکھا ہے، اس لیے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میرے مسلمان بھائیوں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر سامنے نظر اٹھائی اور قرآن پاک کی آیات کو غور و فکر اور توجہ سے پڑھا کہ بے شک اللہ کے مومن مسلمان بندے تو وہ ہیں جو ہر بات کو غور و فکر سے سنتے ہیں، پھر ان میں سے اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے سامنے جب وہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے تو یہ آیت بھی آئے گی کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے گھر کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ نہ ہونے دینا۔ میں بطور ٹورسٹ، بطور سیاح پورا پاکستان گھوم چکا ہوں۔ پاکستان کے جن جن شہروں کی مساجدوں میں گیا ہوں ان سب میں بتوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے امام مسجد کو آفر بھی کی کہ میں ان ٹائل اور ماربل پر کلر کروانا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو نے دیوار پہ کپڑا لگا کے نماز پڑھی، ہمارے ان معبودوں ان بتوں کو چھپا کر تو نے قرآن پاک پڑھا، اب تم مسجد سے چلا جاؤ، دوبارہ ہماری مسجد میں نہیں آنا۔ اور اس طریقے سے میرے ہاتھ سے قرآن پاک بھی چھینا گیا اور مجھے مسجد سے بھی نکال دیا گیا۔ اب اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھو گے تو آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ اگر کوئی مسجدوں میں نیکی اور بھلائی کی بات کر رہا ہو تو منع کرنا کیسا؟ تو ایسے شخصوں کو کچھ نہیں مگر یہ کہ جب مسجدوں میں داخل ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔
اور قرآن پاک میں مسجد زرار کا بھی ذکر موجود ہے اور حرمت والی مسجد کا بھی. اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی داخل بھی کھڑے بھی مت ہوئیے گا. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے کفر پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد زرار. ہاں، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہاں جایا اور نماز پڑھایا کیجیے، اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے. اور پھر آپ قرآن پاک ترجمہ سے پڑھیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ مسجد خاص اللہ کی ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور جب وہ اپنے معبودوں کو سجدہ کر رہے ہوں تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں شامل نہ ہو جائیے گا، مطلب شرک نہ کر دیجیے گا. تو مساجد جب تک ٹائل، ماربل، منبر، کارپیٹ، آرکیٹیکچر کا آرٹ، نقاشی کاری کا آرٹ، جب تک مساجدوں کو ان تمام چیزوں سے پاک نہیں کیا جاتا تب تک مسجدیں بت کلا نہیں. اور بت کلا میرے رب کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس بارے میں واضح آیت موجود ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو توڑ کر نکال دیجئے، اور یہ حرمت والا گھر ہے اور آج کے بعد کبھی بھی اس گھر میں یہودی اور مشرک داخل نہ ہونے پائیں. لیکن ہماری یہودی کمیونٹی کے شاہ سلمان نے بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی چالاکی اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہودیوں کو، خاص طور پر سمرتی ایران کی یہودن کو جو انڈیا کی وزیر ہے، اس کو خانہ کعبہ میں داخل کروا دیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خود قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی بھی کہ مسلمان اصل دین اسلام پر دنیا سے جائیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھیں اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی. اور یہ کہ جمہوریہ کالونی، ہزارہ کالونی، ریلوے کالونی، ڈیفینس گارڈن، اے مارکیٹ، یہ مسلمانوں کے بھیس میں یہودیوں اور شیطان کے پجاریوں کا علاقہ ہے، کیونکہ شیطان کے پجاری یعنی ایلومیناٹی فری میسن یہ اس علاقے میں موجود ہیں، مسلمان کے بھیس میں ہیں، عیسائی کے بھیس میں، ہندو کے بھیس میں، اور یہ لوگ پورے کراچی میں موجود ہیں. اور قرآن پاک جب آپ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آیت بھی آئے گی کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، لیکن اب مساجدوں میں چونکہ شیطان کی پوجا کی جا رہی ہے، تو جب تک مساجدوں کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ جو ہو گئی ہیں، جب تک ان کو ان چیزوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، تب تک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کی ساری علامات پوری ہو رہی ہیں. اور جب آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57، اور اس کا ترجمہ ہے کہ کفر کی کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دے گا یا اسے سخت عذاب دے گا. یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے، اور یہ عذاب خاص پاکستان پر آنے والا ہے. اور پیپسی کوک ہماری یہودی کمیونٹی کی بنائی گئی شراب ہے جو مسلمانوں کو خاص طور پر پلائی جا رہی ہے تاکہ وہ غزوہ لڑ کر ڈائریکٹ جنت میں داخل نہ ہو سکیں. اور یہاں تک کہ جو مسلمان پیپسی کوک پینے کی حالت میں مر رہا ہے وہ دوزخ میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ شراب ہر صورت میں مسلمانوں پر حرام ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں اور بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.